اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لیلۃ القدر کی رات کی برکت و فضیلت۔ ماہ رمضان المبارک اور اس کی 27ویں شب یعنی شب قدر کی عظمت و فضیلت اور اہمیت امت مسلمہ میں ہمیشہ سے مسلم رہی ہے، اور کیوں نہ رہتی، کیونکہ یہ رات تو گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی جہنم سے نجات کی رات ہے۔ یہ رات تو عبادت و ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، توبہ استغفار، کثرت نوافل، صدقات و خیرات، عجز و نیاز مندی اور مراقبہ و احتساب عمل کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس شب کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شب قدر کی صورت میں ایک بہت عظیم اور بے پایہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس قدر منزلت میں قرآن مجید کی ایک پوری سورۃ القدر کے نام سے نازل کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں 83 سال اور 4 ماہ کی ہے، عبادت سے کہیں بہتر و افضل ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اتنی عظیم رات عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں 30,000 راتوں سے بھی افضل و اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ وہ شخص جس کو اس عظیم رات کی معرفت اور حاضری نصیب ہو جائے، وہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں گزار دے تو گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینوں سے بھی زیادہ زمانہ عبادت و ریاضت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حقیقی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینوں سے کتنا افضل ہے۔ لیلۃ القدر کا شان نزول۔ لیلۃ القدر کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کے طبی عمروں کو مختصر پایا، اور خیال ہوا کہ وہ اس مختصر سی عمر میں اتنے اعمال صالحہ نہ کر سکیں گے جتنے کہ پہلی امتوں کے صالحین اور عبادت گزار بندوں نے اپنے طویل عمروں میں کیے تھے۔ پس اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات ہے۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور اللہ کی بے حد و بے حساب رحمتوں، نعمتوں، برکتوں اور نوازشوں کا نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور صاحبان ایمان کو بخشش و مغفرت اور نجات کی بشارتیں دی جاتی رہتی ہیں۔ شب قدر کی عظمت و فضیلت۔ اس عظیم و شان رات کی عظمت و فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے یا بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ جب ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرشتے ان بندوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب
اور بلند اقبال ہے وہ بندہ جو اس رات کو اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرتا ہے۔ جبرائیل امین اور فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی مغفرت و بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہ بند مضبوطی سے باندھ لیتے اور راتوں کو ذکر خداوندی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت الہی میں جتنا مجاہدہ کوشش اس آخری عشرے میں فرماتے تھے، کسی دوسرے وقت میں ایسا مجاہدہ نہیں فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلام ہو، اگر تم گناہ گار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلام ہو، اگر تم سوئے ہوئے ہو تو تم پر رضائے الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ کے ارشاد من کل امرن سلام میں اشارہ ہے۔ رحمت و مغفرت کی رات لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت و رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ وہ رات جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کی عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کی تندرستی، خیر و بھلائی کی طلبگاروں خیر و بھلائی، اولاد کی خواہش مند کو اولاد، نعمت مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کی جاتی ہے۔ اس عظیم شان رات کی عبادت اور اجر و ثواب ہے کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا ایک گولڈن چانس دیا ہے اپنی بخشش اور مغفرت کروانے کا۔ دوستو ہمیں اس رات کو ایسے نہیں جان دینا چاہیے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو اور اس طرح کی اسلامک اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے